أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت اسکرین پہ آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے آیت کے حصے بنائیں گے۔ آیت میں ہمیں وقف کی 3 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے حصے بنیں گے 4۔ پہلا حصہ ہوگا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ دوسرا ہوگا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا۔ تیسرا ہوگا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا۔ اور چوتھا اور آخری ہوگا وسنجزی الشاکرین۔ انشاءاللہ تعالی اس آیت کے بہت سارے جملوں کی ترکیب پچھلی آیت کے جملوں کی طرح ہوگی۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، ما حرف نفی ہے، اور اس کو حرف نفی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے آپ کو الا نظر آ رہا ہے۔ کانا فعل ناقص ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے، لام حرف جر ہے جس کے بعد نفس اسم مجرور آپ دیکھ رہے ہیں، ان حرف مصدر ہے، اس کے بعد فعل مضارع اگر آئے گا تو منصوب یعنی خفیف استعمال ہوگا، لہٰذا تموتا آپ کو فعل مضارع خفیف یا منصوب نظر آ رہا ہے۔ اصل میں یہ تھا تموتو، ان کی وجہ سے تموتا ہو گیا۔ میم واو تا اس کے حروف مادہ ہیں، فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ماتا یموتو سے تموتو تھا جو کہ ان کی وجہ سے تموتا ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، با حرف جر ہے جس کے بعد اذن مجرور ہے، اذن اجازت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اذن کے بعد اس میں جلالہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد کتابن اسم منصوب نظر آ رہا ہے، اور مؤجلہ جو ہے یہ بھی منصوب آپ دیکھ رہے ہیں۔ مؤجلہ جو ہے جب بھی آپ کو قرآن مجید میں کوئی لفظ میم کی پیش کے ساتھ نظر آئے تو نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ ثلاثی مزید فی ابواب سے یا تو اسم الفاعل کا صیغہ ہے اگر درمیان والا حرف زیر کے ساتھ ہے، تو یہ ثلاثی مزید فی باب سے اسم الفاعل کا صیغہ نہیں ہے کیونکہ درمیان والا حرف سے مراد ہے عین کلمہ، اور عین کلمہ سے مراد ہے یہاں پر جیم، کیونکہ 3 حروف نظر آ رہے ہیں آپ کو مادے کے، حمزہ، جیم اور لام، تو اگر یہ زیر ہوتا تو ہم اسے اسم الفاعل قرار دے دیتے۔ اگر زبر کے ساتھ ملے گا درمیان والا حرف تو اسم المفعول ہوگا، اور مزید فی ابواب کے اسم مفعول کا استعمال عربی زبان میں اسم المفعول کے طور پر بھی کیا جاتا ہے، اسم الظرف کے طور پر بھی کیا جاتا ہے، اور مصدر کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ تو گویا مزید فی ابواب سے جو اسم المفعول بنتا ہے اس کا استعمال 3 طور پہ کیا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ مؤجلاً جو ہے اسم المفعول ہے، حمزہ، جیم، لام حروف مادہ، درمیانہ والا حرف شد کے ساتھ ہے تو باب تفعیل سے یہ بنا ہے اجلا یؤجلو تعجیلاً۔ معنی اس کے لکھیں وقت مقرر کرنا، اور مؤجل اسم الفاعل ہے اور مؤجل اسم المفعول ہے، اس کے معنی ہم کریں گے مقرر کیا ہوا وقت۔ آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے، یعنی ایک مقررہ وقت۔ پہلے حصے کے الفاظ کے بعد دوسرے حصے کے الفاظ میں پہلا لفظ واو ہے، حرف ہے، من جو ہے یہاں پر شرط کے لیے استعمال ہوئے کیونکہ آگے فعل مضارع یرد آپ کو مجزوم نظر آ رہا ہے۔ یرد فعل مضارع مجزوم ہے، معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، را، واو اور دال اس کے حروف مادہ ہیں جس میں آپ کو صرف را اور دال نظر آ رہا ہے۔ باب مفعلہ ہے، ارودا یرودو، تبدیلی کے بعد ارادہ یریدو، ارادتاً ارادہ کرنا، چاہنا۔ ثواب کا لفظ منصوب استعمال ہوا ہے، اور الدنیا جو ہے یہ مرفوع منصوب مجرور اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ نؤتی جو ہے یہ فعل مضارع معروف یعنی ایکٹیو وائس اور مجزوم استعمال ہوا ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، حمزہ، تا اور یا اس کے حروف مادہ ہیں، باب فعال سے استعمال ہوتا ہے، حمزہ، تا، یا تو بنتا ہے اعطا یا یؤتی یو، تبدیلی کے بعد آتا
فعل ناقص ہے چونکہ، یعنی لام کلمہ حرف علت ہے، تو لام کلمہ جب حرف علت ہوتا ہے یعنی فعل ناقص ہوتا ہے تو مجزوم ہونے کی صورت میں حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر آپ کو حرف علت ڈراپ نظر آ رہا ہے، یعنی نظر نہیں آ رہا لکھا ہوا۔ آتا یؤتی کے معنی دینا کے ہوتے ہیں۔ ہا ضمیر منصوب متصل ہے واحد مذکر غائب کی، من حرف جر ہے جس کے بعد ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے، اور یہ ہا ضمیر الدنیا کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اگلا حصہ جو ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا، اس کے تمام الفاظ پچھلے جملے کے الفاظ جیسے ہیں سوائے ایک لفظ کے، وہاں الدنیا تھا یہاں الآخرہ ہے، اور الدنیا اور الآخرہ یہ دونوں اپوزٹ لفظ ہیں، دنیا دنیا کے لیے اور آخرہ آخرت کے لیے۔ باقی الفاظ پہ میں بات نہیں کروں گا۔ آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، واو حرف سین حرف استقبال، نجزی فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، جیم زا یا حروف مادہ، جزا یجزی بدلہ دینا، اور الشاکرین الشاکر کی جمع اسم الفاعل ثلاثی مجرد سے۔ الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ مستانفہ، واو استنافیہ، ما نافیہ، کانا فعل ناقص، جب بھی آئے گا فعل ناقص ایک اسم ہوگا اس کا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا مرفوع ہوگا اور خبر اس کی منصوب ہوگی، اور خبر کی جگہ پر جار مجرور بھی آ سکتا ہے۔ فعل ناقص کانا کے بعد لی نفسن جار مجرور ہے جو کہ کانا کی خبر مقدم ہو جائے گا، اور ان تموتا جو ہے مصدر مؤول ہو کر یہ کانا کا اسم ہو جائے گا۔ کانا کا اسم ان تموتا کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ ان مصدریہ ہے جس کے بعد صلۃ الموصول حرفی تموتا آپ دیکھ رہے ہیں فعل با فاعل، تموتا فعل با فاعل، ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے۔ ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلن مرفوع اسم بنا کانا کا، اور اسم مؤخر بنا، اور پھر کانا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بنا۔ لیکن جملہ آگے چل رہا ہے، الا حرف استثناء ہے لیکن یہاں پر حصر کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ عام طور پر نفی کے بعد الا جو ہے حصر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ با حرف جر ہے جس کے بعد اذن مجرور ہے، اذن مضاف ہے جس کا مضاف الیہ اسم جلالہ ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا تموتا کے۔ آگے ہے کتابن جو کہ منصوب استعمال ہوا ہے، اور کتابن منصوب کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہ مفعول مطلق کے طور پر استعمال ہوا ہے ایک محذوف فعل کے لیے، اور وہ محذوف فعل ہے کتبہ، یعنی کتبہ کتابن جو معجلن ہے یہ کتابن کی صفت ہے۔ یوں یہ سارا حصہ جو ہے انالائز ہو جاتا ہے، اور اگر ترجمہ کرنا چاہیں ہم اس حصے کا تو کچھ یوں بنے گا، اور نہیں ہے ہونا کسی نفس کے لیے کہ وہ مرے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، اور اس نے ایک مقررہ وقت لکھ دیا ہے۔ دوسرا جملہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا، اس کا انالیسس بالکل پچھلی آیت کے جملے کی طرح ہوگا۔ واو کو ہم عاطفہ مان لیں گے، من اسم شرط ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا۔ من کے بعد اگر آپ کو فعل نظر آتا ہے اور فعل متعدی ہے اور اس کا مفعول بھی مذکور ہے تو من مبتدا ہی بنے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ من کے بعد فعل لازم تھا، اس صورت میں بھی من مبتدا بنتا ہے، اور اس صورت میں جب فعل متعدی ہو اور آگے مفعول بھی مذکور ہو جیسے کہ ثواب دنیا ہمارا مذکور ہے تو بھی من مبتدا ہی بنے گا۔ اگر مفعول مذکور نہ ہو متعدی فعل کا تو پھر من کو ہم مفعول بھی بناتے ہیں اس متعدی فعل کے لیے، یہ نوٹ کر لیجئے گا اچھی طرح۔ تو من اسم شرط مبتدا، یرد ثواب الدنیا یہ جملہ ہم شرط بنائیں گے، اور نؤتیہ منہا کو جواب شرط یا جزا قرار دیں گے۔ شرط کو انالائز کروں، یرد فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، ثواب الدنیا مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط، اور جواب شرط ہے نؤتیہ منہا۔ نؤتی فعل با فاعل، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، ہا کی ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے، منہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا نؤتی فعل کے، پھر نؤتی فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب شرط یا جزا بن جائے گا، پھر شرط اور جواب شرط خبر بن جائیں گے من مبتدا کے لیے، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے، اور جو دنیا کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ اب جو اگلا حصہ ہے اس کا انالیسس آپ نے بالکل پچھلے جملے کی طرح کرنا ہے، اور ترجمے میں صرف دنیا کی جگہ آخرت کا لفظ لگا دینا ہے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ ہا کی ضمیر الدنیا کی طرف ہے پہلے جملے میں، اور ہا کی ضمیر الآخرہ کی طرف ہے دوسرے جملے میں، اور آخری جملہ ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ واو کو
مستانفہ قرار دے دیتے ہیں۔ سین حرف استقبال ہے، نزی فعل با فاعل ہے، نحنو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل اور الشاکرین مفعول بھی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ہو گیا۔ ترجمہ ہوگا اور جلد ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے کچھ یوں جملوں کا اعراب لکھا ہے کہ ما کان لنفس ان تموت والا جملہ لا محل لها معطوفہ علی الاستنافیہ فی السابقہ، پچھلی آیت میں جو جملہ مستانفہ تھا اس پہ انہوں نے عطف قرار دیا ہے اس کو۔ تموتا والا جملہ لا محل لها صلۃ الموصول حرفی ان، من یرید والا جملہ لا محل لها معطوفہ علی الاستنافیہ، یرید ثواب والا جملہ فی محل رفع خبر المبتدا من، نؤتیہ منها لا محل لها جواب الشرط، من یرید الثانیہ لا محل لها معطوفہ علی جملہ من یرید الاولی، یرید ثواب والا جملہ ثانیہ فی محل رفع خبر من دو، نؤتیہ الثانیہ لا محل لها جواب الشرط، اور سنجزی والا جملہ لا محل لها معطوفہ استنافیہ پر۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کے ساتھ 100%۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے چلتے ہیں۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے اسے اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔